الرحمن علم کا دن ہے۔ القرآن۔ اس دن میں محرم کی 3 تاریخ ہے، آج 3 تاریخ ہے، اور آگے چل کے جمعرات کو 9 محرم اور جمعہ کو 10 محرم واقع ہوگا۔ تو یہ محرم کیا ہے اور اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ تو ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے تعلق سے 2 حکم ہیں۔ ایک حکم کیا ہے؟ ایک حکم وہ ہے جو سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تم ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ حکم ہے کہ اس مہینے میں ہم ظلم نہ کریں، اور ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اور دوسری جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں روزہ رکھنے کا بیان ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ علل اطلاق اس مہینے میں کسی بھی تاریخ کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد نفلی روزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں بلا قید 1 تاریخ سے 29-30 تاریخ تک کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزوں کا حکم ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ روزے سب سے افضل ہیں رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد۔ تو ہم کسی بھی تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جو 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کس سے ہے؟ عشرتن سے، عشرہ مانے 10 تاریخ، یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو اس 10ویں تاریخ کے تعلق سے خاص حکم ہے، اور وہ خاص حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشورہ، قریش جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جاہلیت میں رکھتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، رَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عاشورہ، یہود کو دیکھا کہ وہ جو ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہود بھی روزہ رکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مدینہ میں دیکھا، جبکہ مکہ میں اہل کتاب نہیں رہتے تھے، یہود اور نصارہ نہیں تھے، مدینہ میں یہود تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پہ اس دن روزہ رکھا۔ تو موسیٰ کے اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کی زیادہ پیروی کریں گے، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو یہ خاص حکم ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا۔ اور یہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا مدینہ میں، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، اور رمضان کے روزے کب فرض ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری میں۔ تو اس سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کے بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نفلی روزہ ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن اس کا اجر ہے۔ اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من ساما یوم عاشورہ، جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ اور یہود چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود
کے خلاف یہود کی مخالفت میں ایک دن اور روزے کا اضافہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت من قابل، اگر آنے والے سال میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آنے والی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، آپ کا ارادہ تھا کہ 9 کو بھی رکھیں گے۔ تو کیا کیا ثابت ہوا؟ محرم کے مہینے میں ویسے ہی علل اطلاق آپ کثرت سے روزہ رکھیے، محرم کے مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کیجیے، اور محرم کے مہینے میں اگر 10ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اگر آئندہ میں زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ دونوں دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے محرم کے مہینے کے تعلق سے شریعت کے احکامات ہیں۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش ہونی چاہیے، آپ کی اتباع کے لیے جستجو ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ہم درس نہیں سن رہے، خطبہ نہیں سن رہے، تو ہم کو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے پوچھنا چاہیے کہ ہر مہینے، ہر دن، ہر ہفتے، ہر تاریخ کو اتنی بدعت ایجاد ہو گئی ہے، اتنی برائی ایجاد ہو گئی ہے، اور اتنی جو ہے گندگی پھیلا دی گئی ہے کہ آدمی انہی گندگیوں میں، انہی برائیوں میں اور انہی بدعمالیوں میں اصل کام بھول جاتا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ نفلی روزے رکھنا، عاشورہ کے دن روزے رکھنا۔ لیکن یاد کیا رکھتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، یہ سب یاد رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں ماتم کرنا چاہیے، اس مہینے میں سوگ منانا چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں کپڑے نہیں پہنے، یہ ساری چیزیں یاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھول گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی کچھ لوگ غلط نیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ غلط نیت کیسے؟ جیسے 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو معلومات نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ اسی دن شہید ہوئے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھا 11 ہجری سے پہلے، 11 ہجری کو وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے رکھا۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ سن 61 ہجری میں، یعنی 61 ہجری محرم 10 محرم سن 61 ہجری میں۔ کس کے زمانے میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے زمانے میں، سن 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں۔ اور روزہ پہلے سے رکھا جا رہا ہے، 51 سال پہلے سے رکھا جا رہا ہے۔ تو کیا 10 محرم کا روزہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ پہلے سے ہے۔ اگر حضرت حسین نہیں شہید ہوتے تب بھی ہم اس دن روزہ رکھتے، اور شہید ہو گئے تو بھی اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ایسے ایسے لوگ شہید ہوئے ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ان کے قتل سے، ان کی شہادت سے دین کا کوئی حکم بدلتا نہیں، دین کا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، کسی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ وفات پایا، اس کی موت ہوئی، اللہ کی راہ میں اس کی وفات ہوئی، اس کا اجر اللہ کے اوپر، وہ جائے گا اللہ سے اس کا اجر پائے گا۔ لیکن امت کے لیے کسی کی موت سے کوئی حکم بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ماریہ قبطیہ، یہ بیویوں کے علاوہ ہیں، مصر کے بادشاہ مقوقس نے بطور ہدیہ بھیجا تھا حضرت ماریہ کو۔ تو حضرت ماریہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی، تو ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کا کیا نام رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم، ابراہیم نام رکھا۔ ابراہیم پیدا ہوئے اور جیسے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے وفات پا گئے، ویسے ابراہیم بھی بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ تو جس دن وفات ہوئی اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہوا،
صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, اور آپ کو فالو کرنے کے لیے, آپ کی اتباع کرنے کے لیے, آپ کی سنت پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, آپ کے بیٹے کی وفات کے غم میں سورج بھی گرہن زدہ ہے, سورج بھی غم زدہ ہے, اس کی روشنی بھی سلب ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہو لا یکسف بموت احد ولا حیات, یہ سورج ہے اور سورج کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے گرہن زدہ نہیں ہوتا. تم لوگوں کا یہ خیال غلط ہے. تو دنیا میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, کب سے دنیا آباد ہے, بہت سارے لوگ آئے اور گئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہوتی ہے, اللہ کا جو قانون ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. کسی کی موت سے اور کسی کے آنے سے, کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں روزے نہیں رکھے جاتے, بلکہ اس سے پہلے روزہ رکھا گیا ہے. پھر اگر آپ سنت پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے کان دوسری برائیاں سنیں گے, اور آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ محرم جیسے مہینے میں یہ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. کیوں گالی دی جاتی ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ غاصب تھے, خلافت غصب کر لیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ غاصب تھے, انہوں نے خلافت چھین لیا تھا. اس کے بعد میں چلتے چلتے ہے نا یزید نے بھی چھین لیا, اور اسی لیے لڑائی ہوئی اور حسین رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. آپ ان کے محلے میں جائیں گے, شہر میں مائک لگا کے زور و شور سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے, گالی دی جاتی ہے. تو یہ تو سنت نہیں ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں, اور ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بڑھ جاتے ہیں, زیادہ گناہ ملتا ہے دوسرے مہینے کے بنسبت. محرم ہے, حرمت والا مہینہ ہے. اسی طرح سے ذوالقعدہ ذوالحجہ بھی حرمت والے مہینے, اور اس سے پہلے رجب ہے, وہ بھی حرمت والا. 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور ان میں گناہ آپ زیادہ کریں گے تو اس کا وبال بڑھ جائے گا. اور اسی مہینے میں صحابہ کو گالی دیتے ہیں. لیکن اگر اس میں آپ نیکی کریں, یعنی نفلی روزے رکھیں, تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ڈبل اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر دے گا. تو یہ جو صحابہ تھے, کیا واقعی یہ غاصب ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. نہ کوئی غصب کیا, نہ کوئی چھینا, نہ کوئی ایسی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ میرے بعد علی خلیفہ بنے, کوئی بات نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی جو حدیث مروی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اس طرح کی باتیں کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی. کیا کہتے ہیں کہ 22 ذی الحجہ کو غدیر خم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ علی خلیفہ ہوں گے. لیکن ابو بکر نے غصب کر لیا, عمر نے غصب, یہ وہ تمام طرح کی باتیں. لیکن ہوا کیا تھا 22 ذی الحجہ کو غدیر خم میں؟ دوسرا واقعہ ہے, دوسرا مسئلہ ہے, اور یہاں دوسرا مسئلہ ثابت کر رہے. مینا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر آخری حج, حجۃ الوداع, 1 لاکھ سے زائد افراد تھے. اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا, یہ بتانا ہوتا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے, تو اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی. وہاں پہ آپ نے نہیں اعلان کیا. پھر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جوفا کے مقام پر ایک چھوٹا سا تالاب تھا جو غدیر بولتے, غدیر تالاب. وہاں پہ جہاں صرف مدینہ والے موجود ہیں, وہاں پہ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, یعنی جس کا مولا میں, اس کا مولا علی, یعنی جس کا میں دوست جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے, اور جو مجھ سے جو ہے محبت نہیں کرتا ہے وہ علی سے محبت. ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا یہ فرمایا. تو یہ صحیح حدیث ہے. لیکن جو مفہوم پہنایا جا رہا ہے, جو مطلب نکالا جا رہا ہے, اس سرے سے مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. کیا ہوا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج دیا تھا. یمن گئے ہوئے تھے, وہاں پہ کئی قبیلوں کو اسلام قبول کروایا, کئی جگہ پر چھوٹا موٹا مطلب جہاد اور جنگ بھی ہوئی, کچھ مال غنیمت بھی حاصل ہوا.
پھر وہیں سے حضرت علی نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا، اور ایسی نیت کی کہ اللہ کے رسول نے جس حج کی نیت کی، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، کہا کہ جس حج کی نیت اللہ کے رسول نے کی ہے وہی نیت میری، وہاں سے چلے۔ آپ کے پاس کچھ چادریں تھیں اور اس چادر کو آپ نے جو ہے بطور خمس، بطور 5واں حصہ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور باقی مال غنیمت اپنے فوجیوں میں، اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک صاحب کو کیا بنا دیا؟ اپنا نائب بنا دیا، کہا یہ مال غنیمت رکھنا، یہ خمس ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جانا ہے، اور میرے پیچھے آنا، میں تیزی سے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑ لوں۔ آگے چلے آئے۔ پھر وہ جو صاحب نائب تھے انہوں نے اس خمس میں سے کچھ چادریں، یمنی دھاری دار چادر بہت قیمتی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو چادریں نکالیں اور ان فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت علی ادھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جب ان کا لشکر قریب آیا تو پھر واپس آ کے لشکر سے مل گئے، تو کیا دیکھا کہ چادریں تقسیم ہو چکی ہیں۔ حضرت علی بہت ناراض ہوئے، کہا میں نے کہا تھا کہ یہ 5واں حصہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کو کیوں تقسیم کیا؟ پھر فرمایا کہ جس نے لیا ہے وہ واپس کرے۔ سب سے وہ چادر جمع کروا لیا۔ اب جن لوگوں نے چادر پائی ہوئی تھی ان کو بڑا غصہ آیا کہ علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، ان لوگوں نے جمع کروا دیا۔ بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھ کو علی سے ایسی نفرت محسوس ہوئی کہ ویسی نفرت مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حال معلوم ہو گیا کہ محض چادروں کی وجہ سے، کہ علی نے چادر جمع کروا لی ہے، لشکر ان کے خلاف ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں قدورت ہے، تکلیف ہے، اور وہ سب کے سب اہل مدینہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے حاجی چلے گئے، سب لوگ چلے گئے، مدینہ والے مدینہ کی طرف بڑھے، تو ان کو لے کر کے غدیر خم میں آپ نے تھوڑا سا قیام کیا، ٹھہرے، اور وہاں پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں، جس کا دوست میں ہوں، علی بھی اس کے دوست ہے نا۔ تو جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کا مقصد تھا کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے اگر کوئی علی سے نفرت کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو علی سے وہ محبت کرے۔ علی نے بالکل صحیح کام کیا ہے، چادریں جمع کروا لی ہیں، بالکل صحیح کام کیا ہے۔ تو اس پس منظر میں وہ حدیث ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ پوری کہانی بنا دی گئی، اس حدیث کو تھوڑا بڑھا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا، اور اس پہ جو ہے نعرے لگائے جانے لگے، جوش میں آ کر کے تقریریں، ذکر اور ایسے ہی اشعار پڑھے جانے، من کنت مولا فعلی مولا، مولا علی، مولا علی، مولا علی۔ علی خلیفہ تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، تو علی کو خلیفہ بننا تھا۔ پورا مطلب اس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ کوئی اس حدیث کے پس منظر کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ خلافت کا کوئی مسئلہ ہو، اور خلافت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین بھی نہیں کی تھی۔ بس کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری ٹائم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ سوموار کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی۔ کب سے نماز پڑھائی؟ جمعرات کی مغرب سے سوموار کے فجر تک کل 17 نمازیں پڑھائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر امامت کر رہے ہیں۔ اسی سے صحابہ نے اشارہ سمجھا کہ آپ ابو بکر کو نائب بنا رہے ہیں، جب نماز کے لیے اپنے آگے بڑھا رہے ہیں اور خود ابو بکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا گھر میں بخار کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر کو امامت کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اسی سے سمجھا کہ خلافت کے لائق بھی یہی ہیں، خلیفہ بننے کے لائق بھی ہیں۔ خلیفہ بنے، حضرت علی نے بھی بیعت کی، سب نے بیعت کی، اس کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ سب نے بیعت کی، اور پھر جو معاملہ آیا حضرت حسین کا اور یزید کا، وہاں کیا مسئلہ تھا؟ وہاں یہ مسئلہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود یہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ہے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کرتے، ان کے پاس کچھ نام تھے،
उन नामों में किन किन का नाम था? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का भी नाम था, हजरत हुसैन का भी नाम था, अब्दुल्ला बिन जो, इन सारे लोगों का नाम था। उनका ख्याल था कि आखिरी टाइम पे जैसे हजरत उमर 6 लोगों की कमेटी बना के गए थे खिलाफत की, वैसे ही मैं इन 5-6 लोगों का नाम दे के जाऊंगा और इन्हीं में से कोई खलीफा बनेगा। लेकिन मामला क्या हुआ, हालात बदल गए। जो सियासी हालात होते हैं इतनी तेजी से बदलते हैं कि आदमी जो है फैसला नहीं कर पाता कि क्या करे। फिर हजरत अली ने क्या, हजरत मुआविया ने क्या देखा, ये देखा कि अगर मैं उधर हुसैन को कह देता हूँ, उधर जो है अब्दुल्ला बिन उमर को कह देता हूँ और अब्दुल्ला बिन जुबैर को खलीफा बना देता हूँ, तो इधर दमिश्क में, शाम में बनु उमैया का खानदान और उनके सपोर्टर इतने मजबूत हो चुके हैं कि इधर से भी किसी को खड़ा कर देंगे, कोई एक न एक खड़ा हो जाएगा, एक खलीफा उधर से रहेगा, एक खलीफा इधर से रहेगा। तो इस तरह से फिर आपस में लड़ाई होगी, जैसे अली और मेरे बीच में हुई है, हसन और मेरे बीच में हुई है, वैसे लड़ाई होगी। तो दो दो खलीफा आलमे इस्लाम के लिए सही नहीं है। फिर उन्होंने गौर किया कि कामयाबी के साथ कौन शख्स चला सकता है। ये लोग तकवा तहारत में अच्छे हैं, अफजल हैं, ठीक है, लेकिन इनके सपोर्टर कैसे हैं, इनके मानने वाले कैसे हैं? क्या पूरा आलमे इस्लाम इनको सपोर्ट करेगा? क्या इनको सपोर्ट करने वाले ईमानदार हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह के साथी जो थे कूफा वाले, इराक वाले, और इसी तरह से हजरत हुसैन के जो साथी थे, है ना, कूफा वाले, इराक वाले, उन लोगों ने क्या किया, खुद को सपोर्टर कहते थे लेकिन ऐन मौके पे साथ नहीं देते थे। अमीर मुआविया को अहले शाम वफादार नजर आए और बनु उमैया की दावेदारी मजबूत नजर आई। उनको लगा कि अगर इसी खानदान का कोई फर्द रहता है तो फिर इख्तिलाफ नहीं होगा, सारे लोगों को वो कंट्रोल कर लेगा और उसकी ताकत मजबूत रहेगी, इस्लाम का कलमा एक रहेगा। तो इसी नीयत से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे यजीद को वलीअहद बना दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मसला था? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नेक थे, परहेजगार थे, यजीद से कहीं ज्यादा उनका दर्जा था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ज्यादा नेक हो वो जिम्मेदारी के भी काबिल हो, ऐसा नहीं होता है। हालात होते हैं, माहौल होता है, मुल्क, सपोर्टर, वोट देने वाले। अभी कोई नेक आदमी मालेगांव से खड़ा हो जाए तो उसको कितने लोग वोट देते हैं, और कोई दूसरा आदमी जो बहुत बुरा है लेकिन वो क्या है, वो जो है मजबूत है, वो धाकड़ है, वो ये है, वो है, उसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं? उसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उसको कम सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का माहौल होता है और इससे भी फैसला किया जाता है। कोई अफजल मौजूद हो तो अफजल की मौजूदगी में जो मफजूल होता है, जो कमतर होता है, उसकी सरदारी जायज होती है, क्योंकि वो ताकत में ज्यादा होता है, सपोर्ट में ज्यादा होता है। तो हजरत हुसैन बिलाशुबह अफजल थे, लेकिन पूरी ताकत किसके साथ थी? यजीद के साथ थी। फिर हजरत हुसैन को भड़काया गया, कूफियों ने खत लिख लिख के उनको बुलाया और वो वहां तक गए, और जब वहां गए तो उन्हीं लोगों ने साथ छोड़ दिया। फिर नहीं चाहते हुए भी, यानी कोई नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, यजीद ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था, हजरत हुसैन भी नहीं चाहते थे। जब देखा कि माहौल बदल गया है तो उन्होंने 3 शर्त रखी। कहा कि एक तो ये है कि मुझे सरहद पर जाने दो, मैं कुफार से लड़के शहीद हो जाऊंगा, कोई मसला, मुसलमानों में खाना जंगी तो नहीं होगी। दूसरा कहा कि मुझको यजीद के पास जाने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। हाँ, सब बनु उमैया, बनु हाशिम सब एक खानदान के, चचा, फूफा, नानी, नाना सब एक, तो यजीद कुछ नहीं कहता। तीसरा कहा कि मुझको मदीना वापस जाने दो, मदीना ही वापस चले जाओ, ये मसला। लेकिन वहां के जो मुकामी लोग थे, जैसे एक था शमर दिल जौशन जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह का कातिल है वो, और ऐसे उमर बिन साद, उबैदुल्लाह बिन जियाद, इन लोगों की गलत फहमी और गलती की वजह से लड़ाई हुई। इन लोगों को जब पेशकश किया तो तैयार थे, खुश थे कि हाँ ठीक है, लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि आप जो है ऐसे ना जाएं, खुलेआम ना जाएं। अगर हजरत हुसैन खुलेआम गए तो और लोग सपोर्टर मिल जाएं, रास्ते में फिर बगावत हो जाए। तो कहा ऐसा कीजिए आप, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा ऐसा कीजिए कि अपना जो है हथियार, अपनी तलवार हमारे हवाले कर दीजिए और अपने आप को हमारी गिरफ्तारी में पेश कीजिए, हमारे जो है हिरासत में रहिए, हमारी हिरासत में चलिए अमीर यजीद के पास। अब ये मसला आ गया। हजरत हुसैन ने कहा कि मैं मरना गवारा कर लूंगा, लेकिन तुम जैसे शख्स की हिरासत में जाना पसंद नहीं करूंगा। इसी बात पे लड़ाई हो गई
اور جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا. بہرحال یہ ایک حادثہ تھا, اور اس حادثے کی خبر جب یزید کو پہنچی تو رویا بھی, اس نے منع بھی کیا, ابن زیاد کو برا بھلا بھی کہا کہ اگر یہ ابن زیاد کے رشتہ دار ہوتے تو ابن زیاد ان سے نرمی کرتا, یہ میرے رشتہ دار تھے اس لیے اس نے ایسا کر دیا. اس طرح کے جملے یزید نے کہا. تو یہ جو ہوا ایک حادثہ تھا, افسوسناک حادثہ, جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے, لیکن اس کی وجہ سے شریعت بنتی بگڑتی نہیں ہے, اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھے جاتے, اس کی وجہ سے ماتم نہیں کیا جاتا, کالے کپڑے نہیں پہنے جاتے, شادی سے نہیں رکا جاتا, اور نعمت کی چیزیں کھانا بند نہیں کیا جاتا محرم کے مہینے میں. اور محرم کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ سوگ والا مہینہ ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہی جو میں نے بیان کیا, جو قرآن میں ہے وہ حدیث میں. حدیث میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا, نفلی روزے رکھنا. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, یعنی رمضان کے فرض روزے کے بعد نفلی روزوں کے لیے سب سے اچھے روزے محرم کے ہوتے ہیں. 1 سے 30 تک 29 تک رکھیے, اور پھر عاشورہ کا روزہ رکھیے 10 تاریخ کو, اور 9 اور 10 دونوں کو رکھیے, ہے نا. پچھلے 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. یہ ہے حدیث میں. اور کیا حدیث ہے, اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن کی آیت, فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم اس میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. کیوں؟ ظلم کا وبال, گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. اور کہاں کہاں ظلم کرتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ان اعراضکم و دماءکم و اموالکم حرام بینکم, عزت نہ اچھالو کسی کی, تمہاری عزت تمہارے درمیان حرام ہے. تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے, دوسرے کا مال نہ چھینو, نہ ہڑپو, نہ کھاؤ, یہ ظلم ہے, اور اس کا گناہ بڑھ جائے گا محرم. عزت نہ اچھالو اور مال نہ کھاؤ, اور کہا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, دماءکم, اور تمہارا خون ایک دوسرے پر. تو یہ سب ظلم ہے. کسی کی خوریزی نہیں کرنی ہے, کسی کا مال نہیں لینا ہے, کسی کی عزت نہیں اچھالنی, یہ سب ظلم ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے. وقت ختم ہو چکا ہے, 5 منٹ زیادہ ہو گئے, اس کے لیے معذرت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے اس محرم کے مہینے میں جو سنت ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے, ظلم سے, شرک سے, بدعت سے اور ہر طرح کی برائی سے بچائے, اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ اعلی واعلی واجل واتم واعم واکبر.